میں آپ کو بتاتا ہوں، ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا تو ملک میں ایک طاقت اٹھی جس نے کہا کہ اب مسلمان اپنا حصہ لے چکا، مذہب کے نام کے اوپر پاکستان لے لیا، اب ہندوستان ہندو اسٹیٹ ہوگا، اس کا دستور سیکولر دستور نہیں ہوگا۔ میں نے یہ بات آپ کو اسی لیے سنائی، جمعیت علماء ہند تنہا وہ جماعت تھی جو پکڑ کر گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو بیٹھ گئی، کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا یہ آپ کی تجاویز ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیجیے۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے تو ہم نے ملک کی تقسیم نہیں کی، ملک کی تقسیم پر دستخط آپ نے کیے ہیں، مجرم آپ ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں۔ ہم نے تو 150 سال اپنے لاکھوں جوانوں کو قربان کر دیا ملک کی آزادی، 1803 سے لے کر 1947 تک دو بڑے بڑے ملک کے اندر آزادی کے جہاد ہوئے۔ 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں، وہاں گاجر مولی کی طرح کٹ گیا مسلمان۔ 1857 کے اندر بھی ہندو مسلمان دونوں کٹ گیا۔ ہم نے اپنی جان قربان دی ہے۔ 1857 میں کہا جاتا ہے روح روشن مستقبل اور روشن مستقبل، یہ کتابیں ہیں، ان کو پڑھیے، کہ صرف دلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ جو ہم سے آپ نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیجیے۔ یہ جو دستور کے اندر 14، 15 دفعہ 21 اور اس طرح کی جو دفعات ملتی ہیں جن کے اندر مذہب کو بنیاد پر مذہب کو بنیاد بنا کر ہندوستان کے اندر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، یہ جمعیت علماء ہند کی دین ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کا ہمارے اوپر اثر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی بنیاد جس دستور کے اوپر رکھی تھی اور جس دستور کو بنوایا تھا، آج 70 سال کے بعد بی جے پی اسی دستور کو چولہے میں ڈال کر جلانا چاہیے۔ ہم اسی بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے جو یہاں کا اجتماع رکھا تھا، میں نے مولانا غیاث صاحب سے کہا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں، مسلمان کیا کہتا ہے، ہم اسے نہیں سننا چاہتے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک کا ہندو، ملک کا سکھ، ملک کا کرسچن، وہ اس دستور کے سلسلے میں اپنی رائے کیا رکھتا ہے۔ آیا ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا تب یہ ملک زندہ رہے گا، اور اگر ملک کا سیکولر دستور نہیں ہوگا تو کیا یہ ملک زندہ رہ سکے گا؟ اس کے سلسلے میں رائے کیا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک ایک مرتبہ تقسیم ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ نفرت کی سیاست کے اوپر تقسیم ہوا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس ملک کے اندر ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک دوسرا ملک دو، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے ایک دوسرا ملک بنا دیا۔ جمعیت علماء ہند یہ کہتی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر گاؤں در گاؤں ہندوؤں کے ساتھ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، 1300 سال ہو گئے ہیں۔ ہم تو ایک ایک گاؤں میں کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہے۔ آج کون سا ایک مصیبت کھڑی ہو گئی کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم تقسیم کے مخالف ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہند کا نظریہ تھا۔ ملک تقسیم ہو گیا، آپ نہ تقسیم کرتے تو ملک تقسیم نہ ہوتا۔ آپ نے ملک کو تقسیم کر دیا، ملک تقسیم، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کیجیے، ان وعدوں کو پورا کیا گیا۔
لیکن آج کی صورتحال ایسی صورت ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر نفرت کی سیاست ملک کو ایک مرتبہ تقسیم کر چکی ہے 70 سال پہلے، آج پھر نفرت کی سیاست ملک کو پھر تقسیم کرے گا۔ یہ ملک جس کے اندر اتنی اقلیتیں ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو جمع کیا جائے تو جو اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں وہ اقلیت بن جائے گی۔ جب آپ نفرت کی بنیاد کے اوپر ان تمام اقلیت، ملک کب بنے گا کیا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ ہم اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورے ملک کے اندر لوگوں کو جمع کرنا چاہیے ایک رائے کے اوپر، اور وہ رائے یہ ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، یہاں مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں ہوگی، تب ملک بچے گا ورنہ ملک نہیں بچے گا۔ یہ ہمارا ماننا ہے، اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ یہ نظریہ کہ سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، میں اوپر والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں آج سننے میں اور دیکھنے میں آ رہی ہیں جو اس سے پہلے کے بھی نہیں۔ ملک کے اندر فسادات آج سے نہیں 70 سال سے ہو رہے ہیں۔ دلی کا فساد تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تک جو گورنمنٹ کی رپورٹ ہے وہ 47 آدمیوں کا بن رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 100 200 300 کروڑ کی جائیدادیں لوگوں کی جل بھی گئی ہوں، لیکن آسام میں نیلی کا فساد ہوا، 5000 مسلمان قتل ہو گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور بھائی مودی جی گجرات کے چیف منسٹر تھے، گجرات میں جو فساد ہوا ہے اس میں 2000 سے زائد مسلمان غائب ہوئے ہیں اور مرے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، 2000 سے زائد کی ان کی تعداد ہے۔ کتنا ریپ ہوا اور کیا ہوا اور کیا ہوا اور کیا ہوا اس کا زبان پر لاتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن آج جتنا ویڈیو چل رہا ہے کہ ہندو کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں نے بچایا، مسلمان کہہ رہا ہے ہمیں ہندوؤں نے بچایا، بار بار جگہ جگہ ہو رہی ہے کہ ہم ہندو مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہیں گے۔ مسلمان کہتا ہے ہماری مسجد کو ہندو نے بچایا، ہندو کہتا ہے کہ ہمارے مندر کو مسلمان نے بچایا۔ کبھی یہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی، سننے میں نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں، میں نے ان کو مبارکباد بھی دی۔ آپ کے بنگلور کے اندر گرودیو ہیں شری کیا نام ہے ان کا، روی شنکر، وہ آئے، صحیح ہے، وہ آئے، اور ایک اور گرو ہیں ہریدوار میں رہتے ہیں وہ بھی آئے، اور آ کر کے انہوں نے دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فساد کو مت کرو، ہندو اور مسلمان شانتی کے ساتھ ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، میں نے آج جو روی شنکر ہیں ان کے سیکریٹری کا میرے پاس فون آیا تھا، میں نے ان کو مبارکباد دی اور ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ کہیے، اگرچہ انہوں نے گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہا، لیکن ہندو مسلمانوں سے مذہبی لوگوں نے باہر نکل کر اپیل کی کہ ہندو اور مسلمان شانت رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے فسادات میں تو کبھی لوگ نکلے نہیں۔ 70 سال میں پہلی مرتبہ ہندو مذہبی لوگ نکل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلمان شانت رہیں۔ میں اس کو خیر کی چیز بہت اچھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی، یہ لوگ سب مل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر نفرت کی سیاست نہ پنپنے پائے، طاقتور نہ ہو پائے۔ میں اس کو ملک کے لیے بہت خیر کی چیز اس پر سب کو مبارکباد دیتی ہے۔ میں جو کچھ آپ حضرات سے سن رہا ہوں، جس طریقے سے آپ اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں،
یعنی اس کی نفرت کی پالیسی کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہی تو بنیاد ہے, اور اس کے سوا کیا بنیاد ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جو نتیجہ جھارکھنڈ میں آیا ہے الیکشن کا, جو نتیجہ دلی کے اندر آیا ہے, اگر نفرت کی سیاست کامیاب ہوتی کبھی یہ نتیجہ نہیں آ سکتا. مسلمان نے تھوڑے ہی بی جے پی کے منہ کو کالا کیا ہے. ارے بھائی یہ جو نفرت کی سیاست ہے, ہر چیز کو کیش کرنا چاہا ہے. جو پہلے ان سے پہلے جو ہوم منسٹر تھے راجناتھ سنگھ, انہوں نے جھارکھنڈ کے اندر ہم نے چٹکی بجاتے کے اندر 370 دفعہ کو ختم کر دیا. یہ الیکشن کے اندر, دورے کے اندر انہوں نے بات کی. ہم نے رام جنم بھومی کے مسئلے کو ختم کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, اور ہم نے طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں یہ چھوٹ دے دی. یہ تمام چیز, اس کا تو کوئی الیکشن سے تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر تم کو مسلمانوں کے تسلط سے کوئی پارٹی بچا سکتی ہے, ہم بچا سکتے ہیں, کوئی نہیں بچائے گا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جو وہاں کا چیف منسٹر تھا اس کا بھی منہ کالا ہو گیا, اور جو پارٹی حکومت کرتی تھی اس کا بھی منہ کالا. کس نے کیا؟ مسلمان نے نہیں کیا. مسلمان کئی پرسنٹ ہے جھارکھنڈ میں؟ اچھا دلی کے اندر آ جائیے, 200 پارلیمنٹ کے ممبر, خود ہوم منسٹر دلی کے گلی گلی کوچے کوچے گھوم رہے ہیں اور کیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 70 میں سے کل 7 سیٹیں ان کے پاس ہیں. لیکن ہم نتیجہ کیا؟ اس سے سبق لینا چاہیے تھا, مگر ان کی تقدیر خراب ہے. انہوں نے 3 دن پہلے کلکتے میں جا کر کے پھر یہی نفرت کی سیاست کو وہاں جا کر کے گاڑ دیا. ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, وہ مان دو, یہ کر دو اور وہ کر دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا تو وہی نتیجہ جو جھارکھنڈ اور دلی وہی کلکتے کے اندر اور بہار کے اندر. ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا. بے شک اپنے گلے لگائیے. یہ جو لوگ اور جو عورتیں 2 مہینے سے احتجاج کر رہی ہیں رات اور دن, ان سے ملیے, ان کی بپتا کو سنیے, ان کے دل کے اندر جو دکھ ہے اس کو سنیے. چاہتے کیا ہیں؟ گورنمنٹ بتائیے کہ یہ گورنمنٹ سیکولر ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے سیکولر, جو جی چاہے کیجیے, چاہیے جو ہوگا نتیجہ وہ الیکشن کے اندر ظاہر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک سب کا ہے تو جن کو بپتا ہے ان کے پاس جائیے کو بھائی بپتا کیا ہے, ان کو مطمئن کیجیے. اگر نہیں مطمئن کر سکتے تو ان کی بات کو سنیے آپ. یہ تو تنہا مسلمان نہیں ہے, ان کے اندر بے شمار ہندو. جمعیت علماء ہند نے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے دن جو پروٹیسٹ جمعیت جامعہ کے لڑکوں کا وہ ہم نے اس کی تائید نہیں. جب 2-3 دن کے بعد نہرو یونیورسٹی, دلی یونیورسٹی کے ہندو لڑکے آئے اور سب نے ساتھ مل کر ایجوکیشن, تب جمعیت علماء نے کہا کہ یہ ایجوکیشن دو. ہمارا یہی ماننا ہے کہ کوئی بھی احتجاج اگر تنہا مسلمان کر رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم اسی احتجاج کو ملک کی تقدیر بدلنے کا سبب سمجھتے ہیں جس کے اندر ہندو مسلمان سب ساتھ ہیں. یہی بات ہوئی تھی, میں نے یہی بات کہی تھی مولانا فیاض صاحب سے کہ آپ جلسے کو بلا لیں, اس کے اندر کوئی بات نہیں, مگر جلسہ ایسا ہونا چاہیے جس میں مسلمان بولنے والے کم ہوں اور ہندو وہ شخصیات جن کی بات کو وزن دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف دھیان کرتے ہیں, توجہ کرتے ہیں. آپ ان کو لائیے اور میڈیا کے سامنے رکھ کر کے اس کو دنیا کے اندر پھیلائیے کہ گورنمنٹ جس راستے پر چل رہی ہے اس کا مخالف تنہا مسلمان نہیں ہے, ہندو بھی اس کا مخالف ہے.
ہندو بھی چاہتا ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہو، آپ اسے آگ لگا کر کے ملک میں امن و چین نہیں کر سکتے۔ میرے پاس رات تلنگانہ کے ڈپٹی آ جائے، وہ میرے پاس امجد بادشاہ صاحب تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے ان سے بھی بیٹھ کر یہی بات کہی تھی کہ چیف منسٹر نے ابھی تک ان قوانین کے سلسلے میں مکمل طور پر بائی کاٹ نہیں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں بائی کاٹ ہوگا تو اس سے مسلمان کا نہیں، مسلمان تو 70 سال سے گزرتی رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ملک کا نقصان ہوگا اور آپ کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے مجھے یقین دلایا اور یہ بات کہی کہ ہم آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر بھی یہ پریشر پیدا کریں گے کہ اس کی مکمل طریقے کے اوپر بائی کاٹ۔ میں بنگال میں گیا تھا، میں نے ہزاروں جگہ کلکتے میں لکھا ہوا دیکھا، نو سی اے، نو این پی آر، نو این آر سی۔ تو بہت اچھی چیز ہے، میں نے ان سے بھی یہی بات کہی اور میری مولانا سے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم نے آج صوبے کے بڑے مقتدر اور بڑے اہم ان حضرات کو جمع کیا جنہوں نے اپنی بات کو رکھا، ہمیں اطمینان ہوا۔ اگر جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں، ہمارا کوئی سیاست سے، پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ایک ناخن کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جاتے ہیں، نہ کسی کی ہم تائید کرتے ہیں، نہ ورد کرتے ہیں کسی کا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان قائم رہے اور اقلیت اور اکثریت مطمئن ہو کر ملک کے اندر رہے۔ اس لیے اگر حکومت، خدا کرے کہ حکومت مان جائے، جس طرح بہار نے کہا ہے، حالانکہ وہ تو بی جے پی کا ایک حلیف ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہاں بی جے پی اپنی اس تینوں قانون کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے این پی آر کی اس شکل کے اوپر، جس کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک تو سروے آفیسر کو یہ حق دینا کہ وہ جس کے اوپر چاہے ڈاؤٹ فل لگا دے، بڑی خراب چیز ہے۔ آپ ذرا دیکھیے دلی کے فساد کو، میں نے دیکھا ہے خالص پولیس ایکشن ہے۔ پہلے دن پولیس باہر رہی، اس کے اندر جو لڑائی ہوئی وہ جو باہر کے آئے ہوئے فسادی تھے، جن کو مسٹر مشرا لے کر کے آئے تھے، ان کا اور وہاں کے رہنے والے ہندو مسلمانوں کی لڑائی تھی۔ اس کے اندر مرنے والوں کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ اس وقت تک تعداد 28-29 کی آئی تھی، اس کے اندر آدھے ہندو آدھے مسلمان تھے۔ 1.5 دن گزرنے کے بعد پولیس ایکشن شروع ہوا۔ اب آگے پولیس آنسو گیس چھوڑتے ہوئے اور پیچھے ان کے گنڈے، جب آنسو گیس کے گولے چھوڑے، مسلمان چھوڑ کر کے گھروں کے اندر گھس گیا۔ انہوں نے آ کر کے آگ بھی لگائی اور جو جہاں مل گیا اس کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب تک مرنے والوں کی تعداد 47 ہو گئی، قریب۔ یہ صورتحال، اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ برابر اس کے اندر شریک ہے۔ 3 دن تک گورنمنٹ نے نہیں چاہا کہ فساد رکے، فساد نہیں رکا۔ 3 دن کے بعد اجیت ڈوبال کو بھیج دیا اور انہوں نے جا کر کہا انشاءاللہ اب فساد نہیں ہوگا، فساد بند ہو گیا۔ اچھا، آپ نے مشرا کو وائی کلاس کی سیکورٹی بھی دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرا نے جو کچھ کہا تھا، کہا نہیں تھا، آپ نے کہلوایا تھا۔ ورنہ آج آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ارے بھائی، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، آپ نے وائی کلاس کی، یعنی مطلب یہ ہے اس کے ساتھ مجھے بھی اکھلیش کی گورنمنٹ نے مجھے وائی کلاس کی دی تھی۔ یعنی آپ کے پاس ایک گاڑی ہوگی جس کے اندر تقریباً 7 آدمی ہوں گے، ایک آپ کے ساتھ بیٹھے گا، 6 اس کے ساتھ ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ گاڑی چلے گی، کہیں کوئی آپ کے اوپر نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں،
ہمارا ماننا ہے آپ نے کہلوایا تھا، اس لیے آپ نے اس کو سیکورٹی بھی دے دی۔ مطالبہ تو یہ تھا ہر طرف سے کہ اس جھگڑے کو پیدا کرنے والا، ابھارنے والا، گنڈوں کو لے کر کے آنے والا یہ مشرا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کی گردن پکڑی۔ آپ نے اس کی تو گردن پکڑی نہیں، لیکن ترازو کا پلہ برابر کرنے کے لیے اس کو تو آپ نے سیکورٹی دے دیا، اور وہ طاہر جو تھا اس کو آپ پارٹی سے نکال بھی دیا آپ نے، اور اب اسے کٹہرے میں ڈالنے کی تیاری بھی آپ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ملک تو اس طرح سے نہیں کرے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس ملک کے اندر کسی ایک خاص طبقے کو جینے کا حق نہیں دیتے۔ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی مصیبتیں کیا آتی ہیں، اور آج اس کی مصیبت بہت زیادہ ہے۔ ہم نے آسام کے مسئلے کے اندر جمعیت علماء سب سے بڑی طاقت رہی ہے جس نے ان کے مسئلے کو یہاں تک حل کیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آسام میں کیا، جمعیت علماء آسام کے مسئلے میں آج سے نہیں تقریباً 50 سال سے انوالو ہے۔ ہم نے وہاں کے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ وہ اپنے لیے مضبوط سے مضبوط ثبوت تیار کر کے رکھیں، ورنہ بی جے پی مائنڈ لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ ہمیں آسام میں، چونکہ کشمیر کے بعد مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ آسام میں ہے، پھر پرست طاقت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہ آ جائے کہیں کہ آسام کے اندر جو حکومت بنے وہ حکومت مسلمانوں کی اتنی محتاج بن جائے کہ اگر چیف منسٹر وہ ہے تو ڈپٹی چیف منسٹر مسلمان بن جائے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ وہاں کے مسلمانوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتی ہے، یہ اصل مسئلہ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ 60-70 لاکھ مسلمانوں کو محروم کر دیا جائے۔ ہم نے اس سلسلے میں کانگریس گورنمنٹ سے بہت ہماری بات چیت چلی، اور ہم اس جگہ پہنچے کہ اچھا این آر سی کے عمل کو شروع کرتے ہیں۔ تقدیر کی بات ہے کہ جب این آر سی کا عمل شروع ہوا تو الیکشن آ گیا، اور الیکشن کے اندر کانگریس گورنمنٹ ہار گئی۔ اب بی جے پی آ گئی، بی جے پی آئی تو بی جے پی نے فوراً اس مسئلے کو اٹھا دیا۔ ہم نے بات چیت کرنی چاہیے مگر ہماری بات نہیں، تو ہم نے سوچا کہ اب اس کے سوا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹائیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بھی گوگوئی تھے، اور وہ بھی آسام کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں بڑا خطرہ تھا کہ کہیں آسام کے رہنے والے ہیں، ان کا پلہ آسام کی ان پارٹیوں کے ساتھ نہ ہو جائے کہ جو مسلمان کو اس کے حق سے معلوم کرنا چاہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ ہم گئے آسام میں 48 لاکھ عورتوں کے لیے، سب سے پہلے ان 48 لاکھ میں 28 لاکھ عورتیں تقریباً مسلمان تھی، اور 20 لاکھ کے قریب عورتیں ہندو تھی۔ ہم نے سب کے کیس کرا، اور بہتر سے بہتر جو اونچے سے اونچا ٹاپ کا وکیل تھا، ہم نے خبر سبل، سلمان خورشید اور کون کسی کو چھوڑا نہیں۔ ایک ایک دن کے اندر 15-15 لاکھ ایک ایک وکیل تھے۔ ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے دیں، یہ ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، ایک لوگ ہیں، 70-80-90 لاکھ یا آخر بچے تو کیسے بچیں؟ یہ میں جرمان ادا کر، ہمیں نہیں لگتا تھا کہ فیصلہ ایسا آئے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ فیصلہ 100% نہیں 101% ہمارے حق میں۔ اس کے بعد تو ہم نے لائن لگا دی، وہ 70-80 لاکھ سے بچ کر کے اس وقت 5 لاکھ کچھ ہزار لوگ رہ گئے ہیں مسلمان۔ چلیے سی اے اے کے آنے کے بعد وہ جو ہندو رہ گئے تھے شرناٹھی، ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب تو مسئلہ صرف اور صرف مسلمان کا ہے۔ آج کل بالکل خاموشی ہے آسام کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ این آر سی جو اب تک ہوئی ہے غلط ہوئی ہے، یہ این آر سی پھر ہونی چاہیے۔ یعنی صرف 5 لاکھ نہیں 50 لاکھ مسلمان نکلنا چاہیے۔ سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر این آر سی پھر نہیں ہوتی ہے
اور جہاں کھڑے ہوئے ہیں انہی 500 کچھ ہزار 5 لاکھ کچھ ہزار کا مسئلہ رہ جاتا ہے تو اللہ چاہے گا اس کے اندر سے بھی 3-4 لاکھ آدمی آ جائیں گے دوبارہ. لیکن اگر NRC آتی ہے بھائی زندگی تو نام ہی ہے جہد مسلسل کا. بھائی ہم اب لڑتے رہیں ہم پھر لڑنا شروع کر دیں گے. کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ تو اوپر والا جانتا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصلی حکومت اسی کی ہے. دنیا میں حکومتیں تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. 7 مہینے کے ہر دن سال کے برابر. کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے مستقبل کے اندر. حوصلہ ہمارا پست نہیں ہوا ہے. ہم جو کر سکتی ہے جمعیت علماء کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میرے کہنے کا مطلب صرف اس سے یہ ہے کہ جو ہم نے آسام میں تجربہ کیا ہے اب تک ہم اسی تجربے کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آسام کے اندر 5 لاکھ کچھ ہزار لوگ رہے تھے تو جب یہ تجربہ پورے ہندوستان میں چلے گا تو کتنے کروڑ آدمی رہ جائیں گے اس کے اندر. تو ان کا بنے گا کیا ملک کے اندر. ہم نے اس سلسلے کے اندر ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کی جو شکلیں پہلے نہیں تھیں اللہ کا شکر ہے کہ اتحاد کی وہ شکلیں ایک دوسرے سے پیار و محبت دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک ہونا آج جو ماحول ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اس سے پہلے ملک کی آزادی کے بعد نہیں آیا. ہم یہ سن رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ چیز مضبوط ہوتی رہتی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا کرم ہوگا اور بی جے پی نامراد اور ناکام ہوگی اور اللہ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور اپنے ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے نظریات کو میں نے سنا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں کی حکومت اپنے پالیسی کے اندر یوں کہیے کہ اپنے اسٹیٹ کے اندر تبدیلی نہیں کرے گی اور ان تینوں قانونوں کا اس موجودہ شکل کے اندر بائیکاٹ نہیں کرے گی تو ہم ایک عام اجلاس کریں گے جس کے اندر ہم ہندو اور مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد کے اندر شریک کریں گے تاکہ ہم رائے عامہ کو بنا سکیں اور آپ حضرات ہمارے ساتھ دیں گے. تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. مولانا غیاث الدین صاحب میری اس رائے کی تائید کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ ملک ہمارا ہے. ہم ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں. یہاں کے ہندو بھائیوں کے باپ دادا اور ہمارے باپ دادا ایک ہی تھے الگ الگ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی باپ کے 4-5 لڑکے ہیں. کوئی لڑکا اپنے باپ دادا کے مذہب پر رہا کوئی کرسچن ہو گیا کوئی سکھ ہو گیا کوئی مسلمان ہو گیا یہ الگ بات ہے. لیکن ہمارے وچار میں اتنی لچک تھی کہ ایک ہی گاؤں کے اندر سینکڑوں سال سے رہ رہے ہیں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. مسلمان مسجد میں جاتا ہے کرسچن اپنے مذہب کے اندر جاتا ہے ہندو مندر میں جاتا ہے کوئی گرودوارے میں جاتا ہے کوئی جھگڑا نہیں. یہ انہوں نے آ کر کے جھگڑا پیدا کیا ہے. ہم اس جھگڑے کو ملک کے لیے ملک کے رہنے والوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے ہر چیز کے لیے زہر سمجھتے ہیں. ہمیں اس سے ملک کو پاک کرنا چاہیے. اسی بات کا جھگڑا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا یہ اجتماع ہمارا جو سب لوگوں کا ملا جلا اجتماع ہے انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں کے اندر بڑی خیر کو لانے والا ہے اور ملک کے اندر اللہ چاہے گا امن و شانتی اور پیار و محبت باقی رہے گا. جو نفرت کے بیچ بول رہے ہیں اللہ انہیں ناکام کرنا. آمین.